بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس کے یہاں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہ اپنے متعلق فرماتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں بلکہ کھلاتا ہے۔ مشہور ہے کہ رحمت خداوندی بہانہ میں جوید، کہ خدا کی رحمت دینے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اب سحری کو دیکھیے، جبکہ سحری کھانا بندوں کے اپنے اغراض و مقاصد میں سے ہے، لیکن چونکہ روزے کی نسبت صرف خدا کی طرف ہے، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔ سحری کھانا مسنون حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے دو ایک چھوارے کھا لے یا صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق کی یقین نہ ہو اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا چاہیے، اور جب صبح صادق ظاہر ہو تو پھر کھانا پینا ترک کر دینا چاہیے۔ صبح صادق کی پہچان یہ ہے کہ جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے تو مشرق میں افق کے کناروں پر روشنی کی دھاری نمایاں ہوتی ہے اور پھر روشنی غالب آ کر تاریکی مٹ جاتی ہے۔ بس یہی صبح صادق ہے۔ صاحب کشاف نے سحری کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ تمام رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے آخر حصے میں سحری کھاؤ۔ مثلا اگر غروب آفتاب سے صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحری کھاؤ، اور میں تاخیر بہتر ہے، بشرط یہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ لغت میں سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔ بعض حضرات تراویح پڑھ کر کھا کر سو جاتے ہیں یا بغیر سحری کے روزے رکھتے ہیں، اگرچہ اس طرح تو ان کا روزہ ہو جائے گا مگر سحری کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ روزے دار کو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں اپنی راحت اور نفع اور مفت کا ثواب ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں نقصان دہ ہے، کہ نہ اتنا کم کھاؤ کہ عبادت میں کمزوری محسوس ہونے لگی، اور نہ اتنا زیادہ کھاؤ کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، کیونکہ احادیث میں زیادہ کھانے کی ممانعت وارد ہے۔ سحری کا مسنون وقت کیا ہے؟ روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف شب کے بعد جس وقت بھی کھائیں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخری شب میں کھانا افضل ہے۔ اگر مؤذن نے صبح کی اذان وقت سے پہلے دے دی تو سحری کھانے کی ممانعت نہیں ہے، جب تک صبح صادق نہ ہو جائے کھا سکتے ہیں۔ سحری سے فارغ ہو کر روزے کی نیت دل میں کرنا کافی ہے، زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے تو اچھا ہے، اور صوم غد نویت من شہر رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری اور فجر کے درمیان وقفہ کتنی مقدار کا ہوتا تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ کہا 50 آیات کے برابر۔ 50 آیات کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان کے درمیان میں وقفہ ہوتا تھا۔ سحری کھانے کے لیے پان کھانا کیا ٹھیک ہے؟ سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم از کم 2-3 چھوارے کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو سادہ پانی پی لے۔ اگر کسی نے سحری نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آدھ پان ہی کھا لیا تو جب بھی ثواب سحری کا مل گیا۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر کر کے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے۔ اگر کسی نے سحری جلدی کھائی اور اس کے بعد پان، تمباکو اور چائے وغیرہ دیر تک کھاتے پیتے رہے اور جب صبح صادق ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر لی، جب بھی دیر کر کے کھانے کا ثواب مل گیا۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو دیر کر کے کھانے کا حکم ہے۔ سحری تو پہلے کھائیے، آخر تک جو ہے آخر ٹائم ختم ہونے تک پان، تمباکو اور چائے وغیرہ پیتے رہے، تو یہ بھی آخری جو اس میں شامل ہو جائے گا، یعنی دیر کے کھانے میں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ناواقف لوگ جو اوقات سحری کی خبر نہیں رکھتے جب تک اذان نہ سنے کھا پی سکتے ہیں، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے، اگرچہ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اذان جب تک نہ سنے ٹائم ہو جائے پھر بھی بسا اوقات کوئی شخص اذان دیر سے دے تو کیا پھر تو نہیں کھا سکتے نا۔ اذان کے وقت منہ کا لقمہ نگل گیا، اذان ہوتے ہی سحری چھوڑ دی، لیکن جو 1-2 لقمہ منہ کے اندر تھے ان کو نگل کر پانی پی لیا، کیا روزہ ہو گیا یا قضا لازم ہے؟ اگر یہ ظن غالب ہو کہ صبح صادق ہونے کے بعد اگر اذان شروع ہوئی ہے تو روزہ نہیں ہوگا،
اور اگر حالت شبہ ہو تو اس وقت کھانا پینا مکروہ ہے مگر روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی تو رات باقی ہے، اسی گمان پر سحری کھا لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں، لیکن پھر کچھ کھائے پیے نہیں، روزہ داروں کی طرح رہے۔ اور اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا کر کے کفارہ قضا کرے، کفارہ اس کا واجب نہیں، اور جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے۔ بغیر سحری کے روزہ درست ہے یا نہیں؟ سحری کھانا روزے کے لیے مستحب ہے، پس بلا سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلے، سب کے سب سو گئے تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھو، سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا کم ہمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح صادق ہو جانے کا شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر اس وقت آدمی کچھ کھا پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا۔ پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اسی روز کی قضا رکھے، اور اگر کچھ معلوم نہ ہو، شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کی بات اس میں ہے کہ اس کی قضا رکھ لے۔ سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری، رمضان مبارک میں سحری کھانے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے بعد غسل کا وقت کب تک ہے؟ دیکھیے، رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد اگر صبح صادق ہونے میں دیر ہو، سحری کھانے کے بعد دیر ہو صبح صادق میں، تو اپنی بیوی سے جمع کرنا درست ہے۔ غرض یہ کہ صبح صادق سے پہلے جماع سے فارغت ہو جانی چاہیے، اور غسل چاہے صبح ہونے کے بعد ہو، روزے میں کچھ نقصان نہیں آئے گا۔ ہاں، خواہ جو ہے غسل میں دیر کرنا درست نہیں ہے، اس طرح کر لے کہ جو نماز جو ہے وہ اس میں پہنچ جائے۔ سحری کھا کر اگر کلی نہ کرے اور اسی طرح سو جائے تو روزے میں حرج تو نہیں۔ اگر دھاتوں میں اٹکا ہوا کھانا چنے کی مقدار ایسے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہو تو پھر جو ہے مفسد صوم نہیں، لہذا فساد روزے کی وجہ سے کلی کر کے سو جانا چاہیے۔ رمضان شریف کے دن میں سحری کھانے کے بعد اگر احتمال ہو کہ فجر کے وقت آنکھ نہ کھلے گی تو اول وقت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور اسی وقت اذان کہہ کر جماعت کر لینا، اس وجہ سے کہ لوگوں کی اکثر و بیشتر جماعت چھوٹ جاتی ہے اور بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے، کیسا ہے؟ رمضان مبارک میں سحری کے بعد اول وقت فجر کی نماز کے لیے اگر نماز جمع ہو جائیں اور روزانے کے وقت معمول تک تاخیر ہونے سے جماعت چھوٹ دے یا قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو اول وقت جماعت کر لینا بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔